السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلاۃ وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ آج اپنے تربیت، تذکیر، یاد دہانی اور اپنے کل کے لیے کچھ کرنے کے حوالے سے جمع ہیں، اور یہی ہمارے اس آج کی تربیت گاہ کا عنوان بھی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو یہ جو غد ہے یہ کیا ہے؟ یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے، عنوان بھی ہے، اور وہ مقام ہے جس تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں جو مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے؟ اور یہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ نمبر 3، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ اب اس جہاد کے کتنے مراحل ہیں؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے اموال اور انفس سے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر، سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے، سب سے اچھا ہے۔ ملے گا کیا اس کے نتیجے میں؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باغات میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، اور وہ باغات، مساکن، اچھی جگہ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وذالک فوز العظیم، میرا عنوان آج ہے کہ یہ فوز عظیم کیا ہے، اس فوز عظیم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ گویا میں اور آپ میں سے ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اور اگر یہ بات صرف میں اور آپ ہی نہ کرے تو کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو کامیابی نہیں چاہتا، جو ترقی نہیں چاہتا، جو نجات نہیں چاہتا؟ ہم اگر انسانی دائرے سے یا انسانی دائرے کے سب سے کم سطح پر چلے جائیں، جس کو ہم ایب نارمل، پاگل دائرہ کہتے ہیں، کہ یہ فلاں لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں، تو یہ جو لوگ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں پاگل ہے۔ کیا اس پاگل کی کوئی کامیابی کا تصور ہوگا یا نہیں؟ یا وہ پاگل اپنی کامیابی کے لیے یہ کچھ چیزوں کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے یا نہیں؟ جب وہ کوئی اس دکاندار سے وہ پل لیتا ہے، ٹھیلے سے کوئی پل اٹھا لیتا ہے، تو وہ اس پہ خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے کامیابی حاصل کر لی، ایک پل میں نے لے لیا۔ یا اگر کوئی اس کو کھانا کھلا دیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ علم نفسیات اس اصول کو
جانوروں پہ بھی لاگو کرتا ہے کہ جانور بھی کامیابی چاہتا ہے، اور ہم تو جانوروں کی کامیابی کو معیار سمجھتے ہیں، چاہے وہ شاہین کی کامیابی ہو جب وہ کسی کبوتر کو ہڑپ کر جائے یا پکڑ لے۔ ہم شیر کی کامیابی کو بہادری کی علامت کے طور پر سمجھتے ہیں کہ شیر کامیاب ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور وہ کسی بھی دوسرے جانور کا شکار کر لیتا ہے، انسان ہاتھ چڑھ جائے تو اس کا بھی کر لیتا ہے۔ تو گویا ہم دو باتیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کامیابی ایک ایسی خواہش، آرزو جسے انسان بھی چاہتا ہے، جو جانور بھی چاہتا ہے، سمجھدار انسان بھی چاہتا ہے، نہ سمجھنے والا بھی چاہتا ہے، بیمار بھی چاہتا ہے، صحت مند بھی چاہتا ہے۔ یہ کامیابی جسے ہم سب چاہتے ہیں، اس کے دائرے، اس کے حدود اور ہم کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ میں اپنی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اگر آپ بھی مجھے کچھ بتا دیں کہ آپ کامیابی کسے کہتے ہیں، ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں۔ پہلے میں ایک دو کا نام لیتا ہوں، آپ اس کی تائید یا تردید کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم سب سے بڑی کامیابی دولت کے حصول کو سمجھتے ہیں۔ دولت کہیں بھی، اور دولت کی تمام قسمیں، کامیابی کے عنوانات میں سب سے پہلا عنوان ہے دولت۔ دوسرا عنوان ہے شہرت۔ ہم شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہم آسائشوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، ہم حسن کو، کمال کو، حسن کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، میں بات کو اور زیادہ اپنے قریب کر لوں، ہم کونسلر بننے کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہم ایم پی اے بننے کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہم ایم این اے بننے کو کامیابی سمجھتے ہیں، ہم سینیٹر بننے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ سیاسی دائرہ ہے، اسے اگر گورنمنٹ دائرے میں لے آئے تو ہم گریڈ 16 سے 17 میں جانے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے بھی ہمارا گریڈ جو ہے 18 سے 19 ہو جائے۔ جی، آپ ایک دو کا اضافہ کر لیں۔ ہم کامیابی اور کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ ہم 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، کامیابی، ترقی، گول۔ جی، بولنے پہ پابندی تو نہیں؟ ہاں جی بولیں، کامیابی کیا ہے؟ ہم معاشرے میں کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا امتحان میں ایم بی بی ایس میں داخلہ مل جائے تو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ہے نا یا نہیں؟ جی بولیں۔ ٹھیک ہے، معیاری زندگی کی دوڑ میں ایک قدم آگے بڑھنا، اور جی زیادہ بیٹھے، لیکن یہ پرانی بات ہے، اب تو اولاد دو ہی۔ پہلے زمانے میں جب اولاد چاہیے ہوتی تھی لڑنے کے لیے، کمانے کے لیے، اب تو بیٹا کما کر ہی نہیں دیتا تو فائدہ کیا ہے؟ جی میرا خیال میں آپ جی وہ چیزیں جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں فائدہ دے وہ کامیابی ہے۔ جی، اور اورنگی ٹاؤن سے گلشن معمار منتقل ہونا، گھر بنا لینا، ہاں، اور یا یہاں کہیں اور سے ڈیفینس منتقل ہونا، کلیفٹن منتقل ہونا، نارتھ ناظم آباد منتقل ہونا، بحریہ ٹاؤن منتقل ہونا۔ جی ہاں، اور بالآخر جو ہے وہ
امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ۔ جی، قرآن حکیم بھی ایک فہرست رکھتا ہے اسی طرح کی کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اب قرآن نے جس کو پہلے نمبر پر کہا اس کا تو آپ نے ڈر کے مارے ذکر ہی نہیں کیا، میں نے بھی اس لیے ذکر نہیں کیا۔ لوگوں کے لیے مزین، خوبصورت کر دی گئی ہے، من النساء، عورتیں، بیویاں۔ اب قرآن حکیم نے، ہم جب بیوی کا لفظ کہتے ہیں، قرآن نے نساء کا لفظ کہا تو ہم حیا کی وجہ سے بیوی کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا پلس بہترین اظہار ہے، ورنہ تو دنیا اس کو مانتی ہے کہ شہوت یا ہوس ہی اس دنیا میں انسان کا مقصد وجود ہے۔ پیٹ کی تسکین اور جنسی خواہشات کی تسکین، اور یہ کہنے والے کوئی ان پڑھ جاہل اور جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو دنیا میں پڑھے لکھے کہے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ کانٹ سے شروع کرے، ہیگل سے شروع کرے، اور آج تک کے ہر شخص اس رویے اور اس کردار والا، کہ جب تسکین ہو تو بس یہ کامیابی ہے، اور اگر تسکین نہیں ہو یا تسکین کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو یہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے۔ اس لیے اس دہشت گردی کا محور و مرکز مسجد ہے۔ مساجد دہشت گردی کے نام سے کیوں مشہور ہو گئے؟ اس لیے کہ وہ اس ٹیررزم کے درمیان، اس شہوت کی زندگی کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں، تربیت کا مرکز بنتے ہیں۔ تو کامیابی، قرآن حکیم نے فرمایا عورتیں سونے چاندی کے ڈھیر، خوبصورت۔ قرآن نے گھوڑے کہا تھا، میں ویگو فلاں فلاں فلاں، کسی کا نام بھی آپ لے لیں، اچھی اور بڑی گاڑیاں، مویشی اور زرعی زمین۔ یہ ہے وہ کامیابیاں جو انسان اس معاشرے میں، اس دنیا میں اختیار کرتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ سامان کا لفظ اردو میں ہم کچھ وجود کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں متاع کسے کہتے ہیں؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے عربی کے کچھ الفاظ میں بڑا مشکل تھا کہ اصل عربی، یہ قرآن ان کچھ الفاظ کو استعمال کرتا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ تو میں ایک صحرا میں ایک عرب خانہ بدوش قبیلے کی طرف چلا، اور جب میں قبیلے کے خیموں کی قریب پہنچا تو ایک خاتون خیمے سے نکل کر باہر کی طرف جا رہی تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ خیمے کے کونے میں ہے۔ اب میں خیمے میں داخل ہی ہونا چاہتا تھا کہ ایک کتا آیا اور وہاں سے وہ توا جو پتھر کا توا ہوتا ہے، پتھر کا ایک ٹکڑا جس پہ روٹیاں بناتے ہیں، اس کے پاس پڑا ہوا اس توے کو صاف کرنے والا کپڑا لے کر بھاگ گیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ چیخ پڑا، یا امی جاء الرقیم اخذ متاعی وفر الی القیم۔ امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے 3 الفاظ کے معنی معلوم ہو گئے۔ رقیم کی پریشانی تھی کہ عرب رقیم کسے کہتے ہیں، تو معلوم ہو گیا عرب کتے کو رقیم بھی کہتے ہیں، اور کلب کا لفظ تو مشہور ہے۔ اور متاع کا لفظ مجھے معلوم ہوا کہ عرب معاشرے میں متاع اصل میں کہتے کس چیز کو ہے؟ وہ کپڑا جس سے ہم اپنے بورچی خانے میں توے کو صاف کرتے ہیں، جس پہ کبھی کبھی کچھ آٹا وغیرہ بھی لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ قیم کا تھا، قرآن نے قیم کا لفظ استعمال کیا، جماعت اسلامی بھی انہی معنوں میں قیم کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ وہ پہاڑ کی چوٹ، اب تو قیم بیچارہ دب گیا نا، امیر قداور شخصیت ہو تو قیم بیچارہ دب جاتا ہے۔
لیکن قیم کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو جو نمایاں سب جگہ، تنظیم کا محور و مرکز۔ قرآن حکیم نے ان تمام کامیابیوں کا ذکر دنیاوی لحاظ سے جب کیا تو فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہاں گھر بھی چاہیے، یہاں رہنا بھی ہے، یہاں اولاد بھی چاہیے، وہ سب چیزیں تو چاہیے، لیکن یہ ہے کیا؟ تو فرمایا یہ متاع حیات دنیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی وہ سب چیزیں جو مجھے اور آپ کو مطلوب ہے، جو ہماری ضروریات زندگی کا حصہ بھی ہے، یہ سب کب ہمیں حقیقی خوشی دیتے ہیں اور یہ سب کب ہمیں خوشی نہیں دیتے؟ یہ کب ہمیں سکون اور سرور دیتے ہیں، یہ کب ہمیں نہیں دیتے؟ اور ان تمام کامیابیوں کا دائرہ کہاں تک ہے؟ ہم ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ انسان فطری محبت کرتا ہے، کامیابی سمجھتا ہے اگر اس کی اولاد نمبر 1 اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے۔ ہم سفارش کرتے ہیں، اور صرف سفارش نہیں کرتے، اچھے اسکول میں داخلے کے لیے ہم تمام ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں۔ بوڑھا باپ رشوت اس لیے بھی لیتا ہے، وہ حرام اس لیے بھی کماتا ہے کہ اس کے بیٹے کی فیس جانی ہے، اور بھی وجوہات ہوں گے۔ دنیا میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط کام اس لیے بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو اچھا پڑھانا چاہتے ہیں، اور جب ہم حرام آمدنی سے اپنے بیٹے کو، پہلے تو یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شادی سے شروع ہوتا ہے نا۔ پہلے تو شادی کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے بھی ہم 2 نمبر طریقے سے، جو نکاح اور شادی حرام پیسوں سے ہو، اس کے بعد ہم زندگی کٹی گزارتے ہیں تب بھی حرام پیسوں سے، پھر اولاد کو کھلاتے ہیں تو بھی حرام پیسوں سے، اولاد کو پڑھاتے ہیں تو بھی حرام، پھر اولاد کی شادی بھی حرام پیسوں سے۔ نتیجہ ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، ترقی ہم نے پا لی، بیٹا اچھے نمبروں سے FSC کے بعد MBBS میں داخلہ مل جاتا ہے، اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دلہن جس کو ہم پہلے ہماری مائیں کن کن ناموں سے یاد کرتی ہے، اور شادی کے بعد ہم اسے، جب وہ بیٹے کے ساتھ الگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈائن ہمارے بیٹے کو لے اڑی۔ حالانکہ جس اولاد کے ساتھ ہم مخلص، یہاں ایک عجیب سا سوال اس وقت ہوتا ہے جب اولاد کو زندگی کے ایک دور میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے باپ نے تو حرام کھلایا تھا، میرے باپ نے حرام کھلایا تھا، تو کیا وہ بیٹا باپ کا کوئی احسان مانے گا؟ کہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں، الٹا اس کا جسم چونکہ حرام سے پرورش پایا ہے، اور حرام حلال کے نتائج کبھی نہیں دے گا۔ غرض اس طرح ہم نے جتنے کامیابیوں کا ذکر کیا کہ ان چیزوں کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، عزت شہرت سمیت، ان میں سے وہ کون سے ہے جو ہمیں دیرپا کامیابی دیتے ہیں؟ وہ کامیابی ہم نے ذکر ایک افراد کے لحاظ سے کر لیا کہ کامیابی یہ ہے۔ اب یہ کامیابی اگر ہمیں مل بھی جائے تو یہ کامیابی ہمارے ساتھ کس حد تک جاتی ہے؟ اس بات کو جاننے سے پہلے ہم ایک اور مختصر سی بات جان لیتے ہیں کہ ہمارے بنیادی اسلامی عقائد 3 ہیں، باقیہ جتنے عقائد ہیں وہ ان کا حصہ ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ ہم سب کے اس پہ اتفاق ہے، یا آپ کسی عقیدے کے اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسے ہم اصطلاح میں اصول ثلاثہ کہتے ہیں، 3 بنیادی اصول۔ اس کے علاوہ جتنے عقائد ہیں وہ ان کا حصہ ہے، اجزاء ہے، فرع ہے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں ہیں اس کے بھی 3 عقائد ہیں اس موجودہ نظام کے، جسے ہم کیپٹلزم سے تعبیر کرتے ہیں۔
ان کے یہ 3 عقائد ہے: آزادی، مساوات اور ترقی۔ یہی ترقی پہ آج اسی کے گرد یہ گفتگو ہے۔ توحید کے مقابلے میں آزادی، یعنی ایک رب العالمین سے آزادی، رسالت کے مقابلے میں مساوات کہ کوئی رسول نہیں، سب برابر ہے، آپ کے ذرائع علم، میرے ذرائع علم، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ذرائع علم ایک ہے، اور آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے فوز عظیم کے مقابلے میں ترقی، کہ ہر شخص اس دنیا میں، یہ جملہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے سنا کہ اس صدی میں غریب پیدا ہونا جرم نہیں لیکن غریب رہنا جرم ہے؟ کس کا جملہ ہے؟ اور ہم سب اسے مانتے ہیں۔ ہم نے جگہ جگہ لکھ دیا ہے اور کہتے ہیں روپیہ کمائیے، روپیہ بچائیے، کل کام آئے گا۔ اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے اس دنیا، اگر ہم میں سے کوئی روپیہ نہ کما سکے، کوئی اچھا گھر نہ بنا سکے، تو ہم ناکامیوں کے، ناکام زندگی کے یا ناکام شخص کے ہی نہیں، ہم اسے ایک ناکام باپ سمجھتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ہم اسے ایک ناکام فرد سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو یہ نہ کر سکا۔ اس پیمانے پر اگر صرف 2 مثالیں ذکر کر دوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس رات وفات پائے، آپ کے گھر میں جو چراغ روشن تھا وہ اماں عائشہ پڑوسیوں سے تیل مانگ کے لائی تھی، قرض کا تیل، پڑوسیوں سے مانگا ہوا تیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مقروض کی حالت میں ہوئی، اور یہ قرض کیا تھا؟ چند سا آٹا، گندم یا شعیر، جو کھانے کی چیزیں، اور کس سے قرض لیا؟ رہن میں اپنی زرہ رہن رکھ کر، وہ بھی ایک یہودی کے ہاں۔ اب ایک پیمانہ یہ ہے کہ دنیا میں اس پہلو سے فاطمہ کہہ سکتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا باپ تو اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، ایک ناکام فرد۔ اس لیے کہ نہ تو فدق میں سے کچھ ملا، نہ کہیں اور سے کچھ ملا، اور اپنی زندگی میں جب مانگنے آئی تو کیا ملا؟ حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی آئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، چلی گئی واپس۔ بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھی لیکن کوئی بات کیے بغیر بتائے نہیں، اور جب گئے تو یہ حدیث ہمارے تمام ذخیرہ کتب نے نقل کی کیفیات کے ساتھ کہ کیسے وہ دونوں تھے، رسول اللہ علیہ وسلم جا کر کہاں بیٹھے، تو کیا کہا؟ جب بیٹی نے کہا کہ میرے آٹا دانے، آٹا بناتے کوٹتے کوٹتے ہاتھوں میں چالے اور پانی لاتے لاتے پہلو میں زخم پڑ گئے ہیں، تو ایک باپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بولے؟ باپ نے یہ نہیں کہا، فرمایا میں تمہیں اس سے، اور لہٰذا ہمیں ایک غلام دے دے، ایک، اس کا مطلب ہے رسول اللہ علیہ وسلم دے سکتے۔ وہ باپ جو دے سکتا ہے، یہاں اس باپ کی ذکر ہے، اس کا نہیں جو ابھی نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جس فقر کو فخر کہا وہ فقر اختیاری ہے، تو فرمایا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں۔ اور پھر ہم ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ آج تک دہراتے ہیں، لیکن یہ جو تسبیحات فاطمہ ہم نماز کے بعد 33 اور 34 کی تعداد میں پڑھتے ہیں،
اس کا پس منظر یہ ہے، یہ اس بیٹی کو اس باپ نے دیا، بتایا، سکھایا، جو بیٹی ترقی نہیں چاہ رہی تھی بلکہ زندگی کی آسائش چاہ رہی تھی، تھوڑی سی سہولت چاہ رہی تھی کہ زندگی تھوڑی سی اچھی گزر جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے تمام پیمانوں کے لحاظ سے جو انسانوں نے بنا رکھے ہیں، یہ ایک باپ کا آئیڈیل کردار نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ ایک کمزوری ایک بیٹی کے ساتھ کہ بیٹی کو اتنا کچھ نہیں دے سکے۔ ہم تو اچھا حال بک نہیں کرے تو کتنی باتیں سننی پڑتی ہے، بیٹی کی شادی تھی اس لیے حال یہ والا بک کرائے۔ زیورات میں اور دیگر چیزوں میں ہم کیا کچھ دے پا سکے، اور اگر باپ بیٹی کی آ جائے پھر تو معاملہ کچھ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو گوشے، ترقی کے یہ مختلف علامات اور اس پہ میرے اور آپ کے معیارات، کہ ہم جس کامیابی کے علمبردار ہیں، ہم جو کامیابی چاہتے ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت تحریک اسلامی کے فرد، ہمارے اور دنیا نے ہمارے سامنے جو معیارات رکھ دیے ہیں، اس پہ میرا ذہن، میرا خیال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال جو اس پہ اٹھتا ہے کہ بھائی اس عثمان کے پاس بھی بہت کچھ تھا، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہے، اور دیگر صحابہ کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہم آج تک غنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت عثمان کے نام کے، یہ ان کے نام نہیں ہے، لیکن ایک ٹائٹل بن گیا، علامت بن گیا، عثمان غنی۔ اور ہمارے سب ایسے لوگ جو اس کو بھی کیپٹلزم کی علامت کے طور پر، ترقی تو عثمان نے بھی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس فرق کو اس موضوع کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کی چیزیں اختیار کرنا اور ترقی کو اپنا عقیدہ بنا دینا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر پوری زندگی کا مقصود و مطلوب ہی دو پیسے ہے، کوئی اور مقصد حیات، کوئی اور کام نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں اتنی سی ترقی کے لیے آیا تھا، یا میں اس دنیا میں اتنی سی ترقی کر پا رہا ہوں جتنے کہ اس دنیا کا ہر جانور کرتا ہے، جو اس دنیا کا ہر پاگل کرتا ہے، جو اپنے مقدور پر ہر ڈگری ہولڈر کرتا ہے کہ بھئی تھوڑے سے ایک دو قدم اور بڑھائے۔ لیکن یہ سب ترقی اور کامیابی ہم حاصل کریں تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کامیابیاں کب تک ہوگی؟ اولاد ہے، بینک بیلنس وغیرہ 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 جتنے ہیں، یہ سب کامیابیاں یا یہ سب ترقی کب تک یا کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ زیادہ سے زیادہ ہماری تمام ترقی ہم اپنی موت تک اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب اس موت تک یہ آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے نہ جانے کس مرحلے میں صحت ختم ہو جائے، اولاد ساتھ چھوڑ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کسی اور حادثے کے نتیجے میں ہماری یہ ترقی صفر ہو سکتی ہے، ہماری یہ ترقی آدھی ہو سکتی ہے، ہماری یہ ترقی
سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ زندگی کی کسی بھی موڑ میں ممکن ہے۔ قرآن حکیم اس کے لیے لفظ استعمال جب کرتا ہے کہ فوز عظیم، تو عربی کا لفظ فوز یا فلاح جس کامیابی اور ترقی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ فرق کرتا ہے دنیا کی اس عارضی، کمتر، مختصر، اور جس کے لیے قرآن حکیم ایک اور لفظ غرور کا استعمال کرتا ہے، دھوکہ، قلیل، مختصر اور دھوکہ۔ چاہے ہماری اب اس کو ہم اپلائی کریں شہرت پر، کہ دولت کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ شہرت ہمیں کہاں کہاں تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، یا دنیا کی جتنی شہرتیں ہم حاصل کرتے ہیں یہ کب تک ہمارے ساتھ چلتی ہیں، جو آسائشیں ہم جمع کرتے ہیں یہ کب تک ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ تو مختصر ہونا اس لحاظ سے بھی کہ خود وہ ترقی بھی مختصر ہے، اور میری زندگی تو ظاہر مختصر ہے ہی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی یہ سب ترقیاں یہ دھوکہ ہے، غرور ہے۔ اور غرور کا لفظ بھی عربی زبان کا بڑا معنی خیز لفظ ہے، اردو میں تو ہم اسے صرف تکبر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں عربی میں اونٹ کی ایک بیماری ہے جس میں اس کی گردن پھولی ہوئی لگتی ہے، تو وہ اندر سے بیمار ہوتا ہے، گردن موٹی ہو جاتی ہے، دور سے لگتا ہے بڑا صحت مند اونٹ ہے۔ تو ہم تکبر اور غرور میں بھی اپنے آپ کو ذرا توڑے سے پھیلا کر رکھتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں غبارے بیچارے کتنے کم ظرف ہے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح دنیا کی یہ چند پھونکیں جو ہمیں پھلا دیتی ہے، اور ہم اس بات کا شکار ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی۔ قرآن حکیم نے جب ان تمام کامیابیوں کا یا ترقیوں کے حدود متعین کیے تو فرمایا کہ یہ سب موت تک تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ اور ہمارے بعض تقسیمات ہم کر لیتے ہیں کہ کچھ موت کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد تو سب واپس ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ناپا جائے، تولا جائے، تو جو ترقی ہم کر سکے، جو ترقی ہم نہیں کر سکے، کیا وہ جس نے کوئی ترقی نہیں کی ہم اسے ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے، اور جو ترقی کر سکے اس لحاظ سے وہ کامیاب لوگوں کے۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ مجھے قدرت کے انسانوں کے لیے یکساں رحم کا پتہ اس وقت چلا جب میں نے یہ جان لیا کہ امیر اور غریب خواب ایک جیسے دیکھتے ہیں، دونوں کے خوابوں میں فرق نہیں ہوتا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ قدرت نے کم از کم اس لاشعور کی دور زندگی میں دونوں کو ایک سا سوچ دے رکھی ہے، تو ہم یکساں طور پہ سوچتے ہیں، کچھ چیزوں کو کامیابیاں سمجھ کر اس کے لیے زندگی گزار دیتے ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ وہ پوری کامیابی ہے جو موت کے بعد ہمیں کچھ فائدہ دے سکے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ ہر ترقی، وہ ہر کامیابی جو ہماری موت کے بعد ہماری آخرت کی زندگی میں ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ گویا دو ترقیاں مطلوب ہے، ایک وہ ترقی جس سے ہم اس زندگی میں اپنے وقت گزار سکیں، اور دوسری وہ ترقی جو ہم آخرت کے مراحل میں کریں گے۔ اس لیے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور فلاں فلاں اور فلاں ایک ساتھ ہوں گے، ایک ترقی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جنت چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن ہم جنت میں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہماری حیثیت ہمارے پڑوس میں کون ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ذکر کرتے کون میرے پڑوس میں ہوگا، کون میرے ساتھ ہوگا۔
ہم اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ ہم اس وقت تھے نہیں، لیکن کیا ہم آخرت میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں قرآن حکیم اس کا فارمولہ بتاتا ہے کہ یہ کا فوز عظیم، یہ کامیابی مکمل اور حقیقی ترقی کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایمان کے بعد جہاد کی صفت سے انسان متصف ہو۔ اور جہاد کیا ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ جیم ہا دال سے اس مادے سے بننے والی جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنوں میں مولا مودودی نے لفظ استعمال کیا کہ انتہائی صرف قوت۔ جہاد نام ہے انتہائی صرف قوت کا، مولانا کا جملہ ہے۔ ہم جہاد سمجھتے ہیں مہینے میں کسی تیسرے دوسرے بدھ کے اجتماع میں آنے کو، اور 8-10 سال بعد کی کسی تربیت گاہ میں شریک ہونے کو۔ ترقی اور کامیابی مشروط ہے ایمان کے بعد جہاد کے ساتھ، اور یہاں قرآن حکیم نے تمام صیغے جمع کے استعمال کیے ہیں کہ تم سب، انہیں اجتماعیت کی کامیابی اور ترقی کی دو بنیادیں ہیں، ایمان اور جہاد۔ اگر انتہائی صرف قوت والی جدوجہد ہے تو اس دنیا میں بھی ترقی اور آخرت میں بھی یہ کامیابی اور ترقی اسی طرح ہوتی رہی۔ لیکن اگر یہ فارمولہ نہیں ہے تو پھر ہم اس فارمولے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اس دنیا میں کچھ کامیابیاں چاہتا ہے، کچھ گول کرنا چاہتا ہے، کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے ہم بھی کامیاب سمجھتے ہیں، دنیا کا ہر فرد بھی کامیاب سمجھتا ہے۔ ہر شخص امریکن ویزے کے لیے، گرین کارڈ کے لیے لین میں لگتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس ترقی میں کون جماعت اسلامی کا رکن ہے، کون جماعت اسلامی کا ذمہ دار ہے اور کون نہیں ہے۔ تو گویا میرے اور آپ کے تصور ترقی اور دنیا کے کسی بھی شخص کے تصور ترقی میں کوئی فرق نہیں۔ ہم بھی اتنی ہی آرزو اور خواہش رکھتے ہیں جتنا کہ اس معاشرے کا کوئی بھی فرد رکھتا ہے۔ مطلوب و مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی اس خراب گزاری جائے، مقصود اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرا تصور کیا ہے، اسلام کا تصور ترقی کیا ہے، ایک مسلمان کے طور پر میرا رویہ اولاد کے ساتھ، مال کے ساتھ، زندگی کی کسی بھی مرحلے میں کس نوعیت کا ہے۔ آیا میں یہ چاہتا ہوں، آخری بات، کہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم جنت میں اکیلے ہوں گے؟ اس باپ کے دل سے پوچھئے جس کا بیٹا ہمارے یہاں معمار کے تانے میں ہو تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ پتہ ہے معمار کے تانے میں ہے، لیکن گھر والے کیسے ہوں گے؟ باپ کیسے ہوگا؟ ماں کیسے ہوگی؟ اب ایک لمحہ بھر کے لیے سوچئے کہ ہاں جنت میں ہے، لیکن آپ کا بیٹا، ہماری بیٹی جنت میں نہیں ہے تو کہاں ہوں گی؟ تیسری جگہ تو ہے نہیں۔ تو آپ کی وہ جنت کیسے ہوگی جس میں آپ کو یہ کیفیت ہو کہ بیٹا جہنم میں ہے؟ تو جس بیٹے کی ترقی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس بیٹے کی جنت میں اپنے ساتھ ہونے کے ہم کیا کچھ کر سکے؟ یہ وہ ٹارگٹ ہے جو آج کا نچوڑ بھی ہے کہ ترقی ہم سب چاہتے ہیں، لیکن یہ کتنی ترقی کی چاہتے ہیں، کہاں کہاں چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنے معیار اور پیمانے کیا بنا رکھے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ترقی کے کیا پیمانے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں۔ ہم سب، ہمارے خاندان اور رشتہ دار اور جتنے دوست احباب سب کے ساتھ جنت کی کامیابیوں اور جنت کی ترقیوں میں ہم بھی شامل ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.